گوگل کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ ہر قسم کی معلومات سرچ کر کے دیتا ہے. تو گوگل کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سطحی قسم کی معلومات دیتا ہے، یا اس پہ انسان کو سرچ نہیں کرنی چاہیے مسائل کے حوالے سے، یا مختلف جو اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن ہے تو وہ یہاں سے نہیں ملتی. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ گوگل ہمیں ایک سرچ انجن ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. گوگل کے اوپر اگر آپ سرچ کریں، خاص کر دینی مسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ویسے تو کچھ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دینی مسائل کے بارے میں جو اکثر لوگ کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کسی عالم کے پاس جائیں. یقیناً اچھی بات ہے، عالم کے پاس جانا چاہیے، لیکن اس طرح کے چونکہ مسائل بار بار لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں، اور کئی لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس طرح کے مسائل پوچھ لیے ہوتے ہیں، اور لوگوں نے جو بڑے اتھینٹیکیٹڈ دارالافتاء ہیں وہاں پہ وہ مسائل آلریڈی موجود ہوتے ہیں. تو اگر آپ گوگل کر کے وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اس مسئلے کو دیکھ لیں تو وہ بڑا مستند حوالوں کے ساتھ آپ کو پورا اس ادارے کی دارالافتاء کی سند اور مور کے ساتھ، علماء کے نام کے ساتھ آپ کو مسئلہ مل جائے گا. گوگل صرف آپ کی رہنمائی کر دے گا کہ یہ مسئلہ وہاں پہ پڑا ہے. جی، تو اس طرح آپ گوگل کروم پہ آ کے گوگل پہ آ جائیں، کروم پہ آ جائیں، براؤزر پہ، وہاں پہ آپ لکھیں. مثال کے طور پہ آپ عشر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں عشر کی مقدار یا عشر کے احکام. یا پورا فقرہ لکھ دیں یا صرف یہی لکھ دیں، عشر کے احکام لکھ دیں گے تو آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی، اور اسے اوکے کر دیں. یہ لیں، نیٹ کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کے سامنے گوگل نے بہت ساری ویب سائٹ بھی ڈسپلے کر دی ہیں. banoori.edu.pk، یہ اس کو اوپن کر لیں. اس پہ ایک فتویٰ موجود ہوگا. یہ صرف گوگل کی ہی انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ یہ جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی، یہ دارالافتاء کا فتویٰ. اور عشر کے مسائل، یہ کسی نے سوال کیا پہلے، یہ عشر اگر زمین مستاجری کرایہ پر لی ہو تو اس کا عشر کون ادا کرے گا، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے سوالات. اور یہ اس کا جواب زمین کرایہ پر دینے کی صورت میں اس کا عشر زمین کے مالک پر ہوگا. یہ ایک آگے، اس کی پوری تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ فتویٰ ہے ایک مستند دارالافتاء کا، یہ مسلک کی دیوبند کا ہے. آپ کسی بھی مسلک کا اگر دعوت اسلامی کا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دعوت اسلامی آگے، تو دعوت اسلامی کا یہ پورا جو یہ سوال بھی اس کے اوپر ہوگا. عشر کے احکام کتاب بھی مل گئی، اور نیچے اس کی تفصیل ہے. اور اگر آپ کسی اور کا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آ جائے گا، یہ banoori.edu، اور مختلف بکس بھی، اور دارالافتاء اہل سنہ، یہ بھی دعوت اسلامی کے انڈر کام کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی یہ پوری تفصیل آ جائے گی. مختلف ویڈیوز بھی مل سکتی ہیں، اور یہ اس کا سوال کا جواب ہے. کیا مسجد کی تعمیر مشرق کی رقم لگا سکتے ہیں؟ تو اس میں وہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جائز نہیں ہے، اور اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مزید بھی پڑھ سکتے ہیں. مزید پڑھیں گے تو پورا جو فتویٰ یا تحریر جو آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ دارالافتاء اہل سنت ہے، اور اس کا یہ ڈاؤن لوڈ اور شیئر دونوں کا آپشن ہے. یہ کس نے لکھا ہے، سوال کرنے والا کون ہے، اور جواب دینے والا کون ہے، محمد قاسم اتاری مفتی صاحب ہیں. تو دارالافتاء اسلامی یہ کیا فرماتے ہیں، یہ سوال کیا گیا اور اس کے نیچے جواب دیا گیا، پوری جو نا دلائل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے، مختلف فتاوی جات، مختلف قرآن و احادیث کی روشنی میں. یہ پوری تفصیل ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسلک کے حوالے سے یا کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی مرضی کا وہاں پہ اناف ڈیجیٹل لائبریری آپ کو مل جائے گی، اور جس مسلک اور فقہ کا آپ دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کو سامنے مل جائے گی. تو یہاں پہ کوئی روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کسی کی رہ جاتی ہے، سیدہ صاحب کے حوالے سے جو دینی مسائل ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لوگ شرم کے مارے پوچھتے نہیں ہیں بعض چیزیں. تو یہاں پہ جو بھی لکھیں گے آپ کے سامنے وہ ساری تفصیل آ جائے گی. تو اس طریقے سے آپ بڑی مستند جو مختلف دارالافتاء ہیں وہاں سے آپ ان کی باقاعدہ مفتیان کرام
کا جو موقف ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور لکھے ہوئے کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ بہت مفید ہو جائے گا۔